الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ طلاق رجوعی دو بار ہے، پھر عورت کو اچھے طریقے سے روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے چھوڑ دیا جائے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ انہیں جو کچھ تم نے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو، سوائے اس کے کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے۔ تو اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت فدیہ میں دے اور خلا حاصل کرے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو وہی ظالم ہیں، ظالم لوگ ہیں۔ رجعی طلاق اور خلا کا بیان۔ الطلاق مرتان، طلاق جس میں زوجین رجوع کر سکتے ہیں دو مرتبہ، یعنی پہلی اور دوسری طلاق ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ مرتان اس سے مراد ایک بار کے بعد دوسری بار ہے، ایک ہی طرفہ دو طلاقیں مراد نہیں ہیں۔ ان دونوں مرتبہ طلاق میں ہر مرتبہ کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، بمعروف، حسن معاشرت اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، او تصریح، یا عورت کی عدت ختم ہونے تک اس سے رجوع نہ کرے اور اچھے بول کے ساتھ اسے اس کے گھر والوں کے ہاں روانہ کر دے اور اسے کچھ ہدیہ اور مال بھی دے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 236۔ شیئا، خاوندوں کے لیے جائز نہیں کہ جو انہوں نے اپنی عورتوں کو مہر دیا ہے وہ انہیں نقصان پہنچانے کی غرض سے واپس لیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اس میں ائمہ و حکام کو مخاطب کیا گیا ہے، یا جو زمین میں صلح کروانے کے لیے درمیان میں آئے ہوں۔ اللہ یقیما حدود اللہ، حدود اللہ سے حسن سلوک، حسن معاشرت اور اطاعت مراد ہے، اگر ڈر ہو کہ ان کی پاسداری نہ کر سکیں گے۔ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، وہ مال دے کر خامند کو راضی کرے جس بنا پر وہ اسے طلاق دے دیں۔ یہ خلا ہے، یہ بھی جائز ہے بشرطے کہ خامند کی طرف سے رکاوٹ اور ضرر رسانی نہ ہو۔ تلک حدود اللہ، اس سے نکاح اور مذکورہ علیحدگی مراد ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں جن کی پاسداری کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ فلا تعتدوها، ان کی مخالفت کر کے ان سے تجاوز نہ کریں۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی خامند سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دوبارہ مل جائیں، بشرطے کہ انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ انہیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ تیسری طلاق کا بیان۔ فَإِن طَلَّقَهَا، مذکورہ دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد ایک اور طلاق دے تو یہ تیسری طلاق واقع ہوگی۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حتیٰ کہ کسی دوسرے خامند سے نکاح کرے اور وہ اس کے ساتھ مجامعات کرے۔ اگر دوسرے خامند کا اس عورت کو
پہلے شوہر کے لیے حلال کرنا مقصود ہو تو یہ ان دلائل کی بنا پر حرام ہے جن میں اس حلالے کی اور اس کے کرانے والے کی مذمت کی گئی ہے۔ وہ کرائے کا سانڈ ہے جس پر صاحب شریعت نے لعنت کی ہے، اور اس پر بھی لعنت کی ہے جو اسے اس مقصد کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اس طرح کی شادی سے وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ فَإِن طَلَّقَهَا اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے یا موت یا فسخ نکاح سے جدائی اختیار کر جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو پہلے خاوند اور عورت پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ أَن يَتَرَاجَعَا کہ ہر ایک اپنے رفیق کی طرف رجوع کر لے، دوسری صورت میں نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا۔ اب وہ عورت 3 طلاقوں کے بعد اس شخص کی زوجیت میں ہوگی۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ ایک دوسرے کے زوجیت کے حقوق ان دونوں پر واجب ہیں۔ وَتِلْكَ حدود اللہ یہ مذکورہ بالا احکام کی طرف اشارہ ہے۔